بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی شامل حدیث متفقن علیہ حدیث ہے، اور ایسی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں آ جائے اسے متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ جو عام گزرگاہیں ہوتی ہیں جہاں سے انسان مسلمان گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالس نبد نتحدث فیہا۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا راستوں میں بیٹھنے کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھنے سے تمہارا چارہ نہیں تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ اول حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے ہی بچو۔ اگر بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تو پھر راستے کی بھی حقوق مقرر کر دیے آپ علیہ السلام نے۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر راستے کے کون سے حقوق ہیں، کیا کیا حقوق ہیں راستے میں بیٹھنے کے؟ قال، اب نبی پاک علیہ السلام راستے کے حقوق بیان فرمانے لگے ہیں۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غض البصر۔ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ راستے میں آنکھیں جھکا کر بیٹھنا ہے۔ یہ پہلا حق ہے راستے کا، تاکہ جو بھی آنے والی خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ان کو ہماری نگاہوں سے ایذا اور اذیت نہ پہنچے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی رحمت للہ عالمین کا عالم کہ 1400 سال پہلے نبی پاک انسان کو کتنا مہذب بنا رہے ہیں، کتنی تہذیب سکھا رہے ہیں، کیسی تعلیم اپنے امتیوں کو سکھا رہے ہیں۔ پہلا حق راستے کا رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غض البصر، کہ راستے کا پہلا حق یہ ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر بیٹھو۔ دوسرا، وَكَفُّ الْأَذَى۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹا دو، ان کو دور کر دو۔ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، راستے میں کوئی کانٹا ہے، راستے میں کوئی کانٹوں والی جھاڑی ہے، اس کو ہٹا دو تاکہ گزرنے والے عامت المسلمین کو اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ دوسرا حق نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ تیسرا، وَرَدُّ السَّلَامِ۔ آپ علیہ السلام نے راستے کا تیسرا حق مقرر فرمایا کہ سلام کا جواب دو۔ جب گزرنے والے وہاں سے گزریں اور وہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے لوگوں کو
अस्सलाम अलैकुम कहें तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा जाए। चौथा हक वल अम्र बिल मारूफ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आने जाने वालों को नेकी का हुक्म दो, यानी वहां भी खड़े होकर इंसानियत के फायदे का सोचो, दीन की तबलीग का सोचो। आप चलते चलते किसी को नमाज का कह सकते हैं, किसी को सच बोलने की तलकीन कर सकते हैं, किसी को अखलाक का कह सकते हैं, कोई भी नेकी का हुक्म आप दे सकते हैं। यानी ये चौथा हक है रास्ते में, यानी बैठने का। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वन्नहियु अनिल मुनकर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते का ये हक है बैठने का कि गुजरने वालों को, आने जाने वालों को बुराई के कामों से मना करो। तो ये रास्ते के 5 हकूक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले मुकर्रर फरमाकर इंसान को तहजीब याफ्ता और मुहज्जब बना दिया। अव्वल रास्ते में खड़ा होने बैठने से इज्तनाब करना चाहिए। जो इंसानों का, मुसलमानों की गुजरगाह है, हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वहां खड़ा ना हुआ जाए, वहां बैठा ना जाए। लेकिन अगर जरूरी ही है तो फिर रास्ते के 5 हक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुकर्रर फरमा दिए, आंख को झुकाकर रखना चाहिए, अजियत देने वाली चीजों को दूर करना चाहिए, सलाम का जवाब देना चाहिए, नेकी का हुक्म देना चाहिए और बुराई के कामों से मना करने का हुक्म देना चाहिए। तो जो ये 5 हकूक रास्ते के पूरे करे वो तो वहां बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है। अगर जो इन 5 हकूकों को पूरा ना कर सके हकूक को, उसे रास्ते में खड़ा होने और बैठने से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें, आदाब, अहकामात सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।